أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القاء کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو، اور القاء بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے۔ بہن اپنا ویڈیو آف کریں آپ۔ جی چلیں جی، یہ یہاں سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالتن رسالہ لیٹر کو کہتے ہیں اصل میں۔ رسالہ کا معنی یعنی بھیجا ہوا، تو یہ خط کے معنی میں، لیٹر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیٹر کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، رسالہ استعمال ہوتا ہے، کتاب بھی استعمال ہوتا ہے، اور مکتوب بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں دیکھ کے مکتوبات کہا جاتا ہے نا، اسی سے اس کی جمع ہے، اور یہ رسالہ کی جمع رسائل۔ رسائل جی رسائل، رسالہ رسائل۔ آگے یہ جی غلافن یہ لفافہ۔ لفافے کے معنی میں ہوتا ہے، لفافے کو غلاف بھی کہتے ہیں، ظرف بھی کہتے ہیں، مظروف بھی کہتے ہیں۔ غلاف کور کو کہا جاتا ہے ویسے عام طور پر عربی میں، غلاف جی غلاف اس لیے وہ جو ہوتا غلاف ہے کعبہ کہتے ہیں جیسے تلوار کا جو کور ہوتا ہے نا، اس کو غمد بھی کہتے ہیں، غلاف بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کے غمد غمد السیف، تلوار کا کیا ہے، نیام جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، نیام، اس کا جو کور ہوتا ہے اس کو بھی غلاف کہتے ہیں۔ جی یہ آگے جی دوسری بہن پڑھیں۔ آغا صاحب مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ کہہ رہے ہیں، عرض کر۔ آغا صاحب یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ غلاف ہم رضائی کے کور کو بھی کہتے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں؟ جی غلاف رضائی کی کور، ہر کور کو غلاف کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ غلاف کا معنی ہے کور۔ اگر رضائی کا غلاف کہنا ہوگا تو غلاف اللحافی کہا جائے گا؟ لحافن کہا جائے گا۔ غلاف اللحافی صحیح ہو گیا۔ یہ مجھے افتح سے شروع کرنا ہے؟ جی افتح سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ صحیح جی، یہاں پر یہ یاد رکھیں نا آپ، تھوڑا ساتھ گرامر پر بھی ہم یہ پریکٹس کریں۔ افتح کے اندر ضمیر ہے انا، یہ گویا اس طرح کہ انا افتح الباب، اور وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، الباب اس کا مفعول ہے، بس یہ افتح اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس پر زیادہ ٹینشن نہ لیں، وہ دوسری بہن بھی گھبرا کر بھاگ گئی ہیں، وہ گرامر یہ بار بار آئے گی، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایک دفعہ یاد نہیں ہوگا دوسری دفعہ یاد ہو جائے گا، تیسری دفعہ، اور پھر یہاں پر کیونکہ آپ اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہی ہیں، تو آپ نہ فقط یہاں کلاس میں اٹینڈ کر رہی ہیں بلکہ آپ ثواب حاصل کر رہی ہیں۔ جی آگے جی۔ افتح الباب میں آپ نے کہا تھا یہ فعل فاعل جو ہے یہ مل کے اپنے مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ بن گیا ہے، فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ ہم نے کہا تھا جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، خبریہ اور انشائیہ، اور پھر خبریہ کی جو ہے 2 قسمیں ہیں، فعلیہ اور اسمیہ، اور یہ اس کے اندر انا چھپی ہوئی ہے۔ میں کھول رہا ہوں، افتح الباب، میں دروازہ کھول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ افتح کے بجائے ہوتا ہے نا یفتح، تو پھر اس کے اندر ہوا چھپی ہوتی، ہوا یفتح، اور اگر عورت ہوتی تفتح تو پھر ہوتا ہے ہی تفتح الباب۔ ایکسکیوز می مولانا صاحب، آپ نے کہا یہ خبریہ کی مزید 2 قسمیں ہیں؟ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملیہ فعلیہ اور اسمیہ۔ جملہ ایک دفعہ پہ جملہ فعلیہ اور خبریہ اسمیہ، جو فعل سے شروع ہو رہا ہے اسے فعلیہ کہتے ہیں، جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ اسے اسمیہ کہتے ہیں۔ خبریہ کی جو ہے وہ مزید فعلیہ اور اسمیہ آپ نے کہا ہے۔ جی اسی سے ہم یہاں پر ایک جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں، الباب مفتوح،
دروازہ کھلا ہے، الباب مفتوحن، یہ جملہ اسمی ہو جائے گا، کیوں باب شروع میں آ گیا، یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ صحیح۔ جی آگے جی۔ بس آغا صاحب ایک سیکنڈ میں بس یہ نوٹ کر لوں۔ جی، اخرجو میں نکلتی ہوں، میں نکلتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ادخلو میں داخل ہوتی ہوں، جی ادخلو الی الغرفتی میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں، میں کمرے کمرے میں نہیں داخل سوری سوری آغا صاحب، میں کمرے کی طرف داخل داخل ہوتے ہیں، جاتی ہوں یا داخل ہوتی ہوں۔ میں کمرے کی طرف داخل ہوتی ہوں، کمرے کی صحیح داخل یا طرف۔ بڑھتی ہوں، کمرے کے بڑھنا بہتر ہے یہاں پر، صحیح۔ کیونکہ اگر ہوتا میں ہوتا نا تو فی ہوتا یہاں پر، ادخلو فی الغرفہ۔ جی، افتح الباب اخرجو میں دروازہ کھولتی ہوں اور میں نکلتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب نیچے آ جائیں جی، دوسری بین پڑھیں۔ جی، یہاں سے یہ اخرج من الغرفت، میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں، کمرے سے نکلتی ہوں، خارج ہوتی اخرج سورے جی، اخرج جی، میں کمرے سے خارج ہوتی ہوں، ہوں۔ جی ادخل الی الغرفت میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں، جی، افتح الباب، افتح الباب یا امرو، یا امرو، جی، یہ کس طرح ہمیں کمرے پتہ سے، چلے گا یہ امر ہے، عمر نہیں ہے، عمر نہیں ہے؟ یہ زبر ہے اس یہاں تو لکھا ہوا، بعض کا لکھا ہوا نہیں ہوتا، تو وہاں واو سے پتہ چلے گا، اگر واو ہو تو وہ امر ہوگا، واو نہیں ہوگی تو عمر ہوگا۔ اوکے، کمرے سے نکل جاؤ، امرو، یہ امر امرو کمرے سے پڑھتے نکل ہیں یا جاؤ، امر کہتے ہیں اسے؟ امر یہ پروناؤنس کرتے ہیں اس کو؟ اردو میں ہم امر کہیں گے، نکل جاؤ کمرے سے امر، لیکن جی، یہاں پر کیونکہ یا اس کے ساتھ گئے، یا امرو کہا نام جائے ہے گا۔ نا، یہ امرو نام ہے نا، اسم ہے؟ جی جی، جی، اور یہ امرن ہونا چاہیے تھا، کیوں اس یا کی وجہ سے تنوین ختم ہو گئی ہے۔ صحیح، کمرے سے نکل جاؤ امرو، اخرج یا عمر۔ جی، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ دروازہ کھولو، امرو، افتح الباب یا امرو، یہاں سے آپ آ رہے ہیں جی۔ افتح الباب، افتح الباب یا امرو، دروازہ کھولو، امرو، اخرج یا امرو، کمرے سے نکل جاؤ، امر، جی اے امر کمرے سے نکل جاؤ۔ یہاں رک جائیں، یہ دوسری بہن بتائیں کہ یہاں پر یہ منادا کا کون سا قانون چلا ہے جس کی وجہ سے یا عمرو ہوا ہے، عمرن نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے؟ آغا صاحب پہلے تو اس کے ترجمے میں مسٹیک ہو رہی ہے، یہاں پر صرف لکھا ہوا ہے اخرج یا امرو، امرو تم نکل جاؤ۔ اخرج تم نکل جاؤ۔ جی، جی، کمرے میں نہیں ہے اور لیکن نکل جاؤ، اخرج من الغرفت یا امرو، پھر یہاں پہ کمرے سے نکل جاؤ۔ کمرے سے جی نہ، یہ نیچے آ جائے گا، اخرج میں، یہ نیچے، جی، یہ آپ یا عمرو، یہ جب بھی یا آئے گا اسے ہم کہتے ہیں حرف ندا، اس کے بعد جو منادا ہوگا اسے منادا کہتے ہیں، وہ اگر معرفہ ہو کسی آدمی کا نام ہو تو وہ کیا ہوگا، یہ اس پر پیش آئے گی، تنوین نہیں آئے گی، صرف پیش آئے گی اس پر، یا عمر ہو یا زید ہو، ٹھیک ہے جی، اس پر صرف پیش آئے گی۔ ایک دفعہ مولانا صاحب پھر سے ریپیٹ کریں جب ایک بھی بار۔ یہ یا آتا ہے، یا اس کو جی، حرف ندا کہا جاتا ہے، حرف بلانے ندا، کا حرف، اس کے بعد جو بھی اسم اگر وہ معرفہ ہو، پراپر ناؤن ہو، کسی آدمی کا نام ہو، تو اس پر جو ہے تنوین نہیں آئے گی، صرف ایک پیش آئے گی۔ اوکے، لیکن آغا صاحب ہمیشہ نام ہی تو آتا ہے حرف منادا کے بعد۔ نہیں آ سکتا ہے، ہم یہاں کہہ سکتے ہیں اخرج یا غلام زیدن، صحیح، اے زید کے غلام نکل جاؤ۔ لیکن آغا صاحب وہاں تو وہ پھر مرکب اضافی آ گیا تو اس کی وجہ سے وہ فتح آیا۔ وہ مرکب اضافی کے لیے فتح ہوتی ہے وہاں پر، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ خالی پیش ہوتی ہے، مبنی علی صحیح الضم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ صحیح، جی، اخرج من الغرفہ یا امرو، جی کمرے سے نکل جاؤ اے امر۔ جی یہاں پر دوسری بین پڑھیں جی، یہاں سے نیچے جانا ہے اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ آغا صاحب
ہم دو ہیں کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی تیسرا ہے یہاں پہ؟ دو ہیں، دو ہیں افتح الباب افتح ال اف- افتح الباب وادخل، میں دروازہ کھولتی ہوں اور اندر داخل ہوتی ہوں. جی صحیح اندر ہے؟ جاتی ہوں. اندر جاتے ہوں. ادخل الی الغرفۃ، میں کمرے میں جاتی ہوں یا کمرے میں جاتی ہوں. صحیح ہے. جی جی کمرے میں جاتی ہوں، ٹھیک ہے جی. افتح الباب یا یاسر، دروازہ کھولو یاسر. ادخل یا یاسر، داخل ہو جاؤ یاسر یا اندر آ جاؤ یاسر. ادخل الغرفۃ یا یاسر، کمرے میں داخل ہو جاؤ یاسر یا کمرے میں آ جاؤ یاسر. یہاں پر یہ زہر کیوں آیا ہے؟ حالانکہ امر میں یہ ساکن ہوتا آخر، یہ کیوں آیا زہر یہاں پر؟ یہ اس کے آرڈر کے لیے، جیسے آرڈر کے لیے یہ تھا نا، یہ کہ یہ بھی اس طرح جزم آتی ہے یہاں پر، یہ زہر کیوں آیا ہے؟ یہ جیسے افتحی ہم کہتے ہیں، یہ اس سینس میں نہیں، یہ اسی سے نہیں، ادخل. اس کا قانون ہے. قانون ہے جب کیا ہوتا ہے دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ جو جزم ہوتی ہے اس کو عربی میں ساکن کہتے ہیں. جی جزم جب دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس میں پہلے ساکن کو کسرے کے ذریعے متحرک کر دیں تاکہ یہاں تاکہ مل وہ جائے. اس دوسرے کو کے ملانے ساتھ کے لیے ہم نے ایسا کیا، اوکے. کیونکہ یہ بھی میں ساکن تھا یہ بھی ساکن تھا. دو ساکن جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، لہذا آپ کو ایک کو متحرک کرنا ہے. یہ جو زبر پیش ہے اس کو حرکت کہا جاتا ہے. زبر پیش جی اور زیر، اس کو کہتے ہیں حرکت، اور اس کو کہتے ہیں ساکن یا جزم کہتے ہیں. اور یہ جی تین کنگروں والی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شد عربی میں. جی جی. اب اس کا مطلب ہے کہ جیسے افتحی، یہ جو زیر ہے ہا کے نیچے، تو یہ افتح بھی صحیح ہے، لیکن اس کو محرک کرنے کے لیے ہم زیر لگاتے ہیں تاکہ وہ افتح الباب کے ساتھ مل جائے کنیکشن اگلے ہو ساتھ، جائے. صحیح ٹچ ہو جائے، ٹھیک اس لیے کرتے صحیح. ہیں. اوکے اوکے. جی یہاں سے دوسری بین پڑھیں جی. افتح الباب، ایک سیکنڈ جی. افتح البابا، میں دروازہ کھولتی ہوں. افتح البابا یا سہلو، اے ساحل دروازہ کھولو. افتح البابا یا ساحل ساحل. سہلو. ساحل آدمی کا نام ہے، ٹھیک ہے. جی ویسے ساحل کا کیا معنی ہوتا ہے آسان. اور اس یہی کا الٹ کیا ہے عربی میں؟ ام، صاحب، صاد عین با، صاحب، س- اصعب، ٹھیک ہے. صعوبہ اسی سے نکلا ہے، عربی سے اردو میں استعمال ہوتا ہے صعوبہ، مشکل. جی یہاں سے پڑھیں. افتح الباب، افتح البابا، میں دروازہ کھولتی ہوں. اقعد فی مکانی، میں اپنی جگہ پہ بیٹھتی ہوں. جی بیٹھتی ہوں. جی اچھا ایک عربی کا میں ایک نقطہ پڑھ رہا تھا آج. اقعد کا جو سینونیم ہوتا ہے وہ کون سا جی؟ اقعد، اجلس. تجویز. ہاں، کہتے ہیں اجلس اوپر سے نیچے کی طرف بیٹھیں تو عربی میں اسے قعود کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نیچے سے اوپر بیٹھیں تو اس سے جلوس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ کھڑے ہیں تو کرسی پر بیٹھتے ہیں، اسے کہیں گے اقعدو فی الکرسی. لیکن آپ نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسی پر جانا چاہتے ہیں، اسے کہیں گے آپ اجلس. کتنا باریک نقطہ ہے. ایک بار یہ میں نے آج پڑھا ہے، یہ ظریف نقطہ ہے. ویسے عام طور پر عام عرب اس کو نہیں سمجھتے اس ظریف نقطے کو، وہ دونوں کے لیے سیم سینونیم استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ایگزیکٹ اکیڈمک عربی ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے. قعود اور جلوس میں تھوڑا فرق ہے. صحیح. اس لیے بعض جو عربی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ادیب، جو عربی کے ادیب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی میں سینونیم ہے ہی نہیں. اس, اچھا اس نقطے کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی سمجھ آ رہا ہے. اور بہت آپ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ دونوں ایک معنی میں ہے، اصل میں ایک معنی میں نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ اس میں دونوں میں فرق ہوتا ڈفرنس ہے. جی ہے. جی جی. لیکن یہ چیز آپ کو صرف عرض کر رہا ہوں، اس سے گھبرائے میں نہ، اس کو زیادہ ذہن میں نہ لیں اس چیز کو. جی انٹرسٹنگ ہے، مطلب سمجھنے میں تو جی پتہ چلتا بہت ہے کہ اس کے سمجھنے کیا میں. میننگ ہے. مینس کافی اس میں جی. اور ڈیٹیل یا عالیہ صاحب زیادہ آپ ہے کی اچھی عربک میں. بات ہے کہ آپ وہ بار بار سوال کر کے ریپیٹ کرتے ہیں، اور بار بار اسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر ذہن نشین ہوتی جاتی ہے نا.
جی جی انشاءاللہ اس کوشچن. الحمدللہ. میں آگے پڑھ رہی تھی، اب تو میں یہ بھول گئی پڑھ کہاں رہی تھی. یا جی اقعدو فی مکانی. جی وَأَقْعُدْ فِي مَكَانِكَ، تم بیٹھو ہاں اپنے مکان میں، تم اپنے مکان میں بیٹھو، اپنی جگہ پہ بیٹھو. جگہ پہ. تم اپنی جگہ پہ بیٹھو، ٹھیک ہے جی. تم اپنی جگہ پہ بیٹھو. اب اس ساتھ سے چلتے جاتے ہیں نا، اس طرف اب آ جائیں. جی 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 یہاں سے آ جائیں. دوسری بہن پڑھیں. ادخلوا الی الغرفۃ، کمرے میں داخل ہوتے ہیں. صحیح جی. اچھا یہ آپ بتا سکتے ہیں غرفت کیوں ہوا ہے؟ اگر الف سب لام کی وجہ سے. الہ آیا ہے پہلے، نہیں الہ الہ آیا ہے پہلے. الہ جی حرف جر ہے اس نے، اور یہ یہاں تنوین کیوں نہیں آئی، کس وجہ سے؟ الف کی وجہ سے. الف لام کی وجہ سے. کہاں کا تنوین نہیں آتی اسم میں؟ جہاں الف لام ہو یا مضاف ہو جی جی وہاں تنوین نہیں جی آتی. جی. جی آگے جی. وادخل الی الغرفۃ، کمرے میں داخل ہو جاؤ. جی بہت اچھا جی. وادخل الی الغرفۃ، میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں. صحیح جی. اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے اٹھتی ہوں. یہ اٹھتی ہوں. صحیح جی. قم یا سعد من مکانک، سعد اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ. اے سعد، اے سعد، یا اے کے معنی سعد، اے کے معنی ہوتے. اے سعد اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ. اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے اٹھتی ہوں. ٹھیک کافی ہے جی. اب دوسری طرف سے بہن آ جائیں. جی. امشی الی البابی، میں دروازے کی طرف جاتی ہوں. امشی الی البابی، دروازے کی طرف جاؤ. جی امشی الی البابی، اور یہاں میں دروازے کی طرف جاتی ہوں، دوبارہ وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. نہیں دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ بسٹمپ فارم میں نہیں ہوگا مولانا صاحب. نہیں نہیں سیم ہے یہ. واؤ سیم. ساتھ لگا دیا نا، صرف واو لگا، واو لگا دی صرف. جی. اور میں اور میں اخرجو من الغرفتی، میں کمرے سے نکلتی ہوں. واخرج من الغرفتی، کمرے سے نکلو. واخرجو من الغرفتی، اور میں کمرے سے نکلتی ہوں. صحیح جی. یہاں اس طرف دوسری بہن پڑھ لیں، یہاں مکمل کر لیتے ہیں پھر گرامر پڑھتے ہیں. کہاں سے؟ یہاں اقوم سے المکان. اوکے. افتح الباب، میں دروازہ کھولتی ہوں. یہ افتح الباب، دروازہ کھولو. افتح الباب، سیم دروازہ کھولتی ہوں. میں دروازہ کھولتی ہوں میں زیادہ کھولتا ہوں. یا کھولتے ہیں. جی. یہاں پر تھوڑا انٹرسٹنگ ہے، قرآن کی آیتیں میں نے استعمال کی ہیں. یہ یہاں سے پڑھیں، دوسری بہن پڑھیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یحییٰ خذ الکتاب، یا یحییٰ خذ الکتاب، سوری خذ الکتاب. خذ الکتاب. جی. اے یا یحییٰ، یحییٰ، کتاب پکڑو. ایک کتاب لے لو. لے لو. کتاب کتاب لے لو. آپ پکڑو، لے لو. اردو میں ہم اس کا ویسے پکڑنا بھی صحیح ہے، لیکن کیونکہ ہم نے اردو میں آسان ترجمہ کرنا ہے، کتاب لے لو. ٹھیک. کتاب کا معنی قرآن میں کتاب کے معنی میں بھی آیا ہے، کتاب کا معنی شریعت کے معنی میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اے یحییٰ کتاب لے لو یا شریعت لے لو، یہ مختلف مفسرین نے مختلف اس کے معنی کیے ہیں. یہ آگے پڑھیں اس کو. آخذ الکتابہ، یہ میں کتاب لیتی ہوں، شریعت لیتی ہوں. یہاں کتاب بھی لیں گے. شریعت تو اکیڈمک معنی ہے، یہ عام معنی یہی ہوتا ہے. یہ آخذ الکتاب میں، یہاں مد کیوں آئی ہے اس پر؟ جی. اگر صاحب ریپیٹ کیجیے گا، سوری ڈراپ ہو گئی تھی. یہ مد کیوں ہے؟ آخذ کیوں ہوا؟ اخذ کیوں نہیں ہوا؟ آخذو، بالکل نہیں پتا. آخذو. جی مجھے نہیں پتا اگر صاحب. یہ کیونکہ یہاں دو الف اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے مد آئی ہے. مد کا مطلب ہوتا ہے دو الف. ایک الف اس کا اصلی ہے، مادے کا الف ہے، اصلی ہے، روٹ کا الف ہے اخذا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا الف آ گیا کس کا؟ متکلم کا. ٹھیک ہے جی.
نہیں آقا صاحب، یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ دو الف اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ دو الف کی وجہ نہیں کلیئر ہوئی تھی، اور اب آپ نے بتائی ہے پھر بھی کلیئر نہیں ہو رہی، تو کائنڈلی ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے؟ یا اس کا اصل روٹ ہے اخذا، اخذن، الف خے دال. اب جب صحیح مضارع میں متکلم آ جائے گا تو ایک الف اور ایڈ ہو جاتا ہے اس میں. صحیح، متکلم کا الف. ہاں اوکے. دو الف ہو جاتے ہیں یہاں پر، دو الف کٹھے ہو جائیں اس لیے آخذو کا آ جائے گا. ٹھیک ہے. یا اگر ہم یہاں پر دیکھیں نا، اخذا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مادہ ہے، اس کا اصلی اخذا ہے. اور جب اسی کو اخذا یاخذ آخذ بنا جائے گا، دو اس میں الف آ جائیں گے، ایک متکلم کا ہے، ٹھیک ہے، صحیح. ایک ہے فرسٹ پرسن کا متکلم کا. اس طرح افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں، اس میں ایک الف ایکسٹرا آ گیا باہر سے، یہاں آلریڈی ایک الف تھا، ایک ایکسٹرا ہے، اس وجہ سے آخذ الکتاب ہو گیا. جی آقا صاحب اب سمجھ آ گئی، جزاک اللہ. اور اس کا ماضی ہوگا اخذا. جی اخذا، اخذا، اخذو، اخذت، اس طرح ہوگا. وہ جس طرح آپ کو کل سکھایا، ابھی تھوڑی دیر بعد اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آخذ الکتاب، میں کتاب کو پکڑتی ہوں یا لیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. آگے یہ آپ اس کو بڑھائیں. آپ پڑھ رہی تھی؟ جی آقا صاحب میں پڑھوں آگے؟ جی آگے پڑھیں. اقرا یا علی، اے علی پڑھو. جی اقرا فی الکتابی یا علی، اے علی کتاب سے پڑھو. کتاب سے پڑھو. اگرچہ فیم یہاں پر مانا کتاب میں پڑھو ہے، لیکن اردو میں اس طرح یہ صحیح استعمال نہیں ہوتا. یہ اس لیے ہم وہاں کتاب سے پڑھو یا کتاب پڑھو. کتاب یہ پڑھو. یہاں پر اقرا الکتاب یا اقرا فی الکتاب، یہ سیم معنی ہے اس کا. اور یہ اقرا قرآن کا جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ بھی اسی جو ہے یہی اس میں آیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اب جی یہاں سے نیچے آتے ہیں جی. اب دوسری بہن پڑھیں. آخذ الکتابہ، میں کتاب لیتی ہوں. صحیح جی. اقرأ، میں پڑھتی ہوں. ہاں اقرأ فی الکتاب، میں کتاب سے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے جی. آخذ الکتاب، سیم اگین، میں کتاب لیتی ہوں. یا یحییٰ خذ الکتاب، یحییٰ کتاب لے لو. اچھا یہاں پر یہ یاد رکھیں، یہ جو کھڑی زبر آئی ہے نا، یہ الف کے برابر ہے. قرآن میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، اور کیونکہ قرآن کو نہیں چاہتے کہ اس میں تبدیلی آئے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں لانا چاہتے، اس طرح لکھا جاتا ہے. رحمان بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. رحمان بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے. جی آگے جی. آقا صاحب ایک سوال کرتی جاؤ یہاں پہ. یہ جب پڑھ رہے ہیں ادھر اخذ الکتابہ، تو یہ جو کتابہ کا فتح ہے، یہ اس کے کس وجہ سے ہے؟ یہ فتح وہ الف لام کی وجہ سے تو ہے ہی، مگر یہ منصوب کیوں ہے؟ ہاں یہ بات سوال ہے. مفعول ہے یہ مفعول ہے. یہ اخذ جی آخذ، اس کے اندر انا چھپا ہوا ہے جو اس کا فاعل ہے، یعنی انا آخذ، وہ یہ فعل اور فاعل اور یہ مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ بن جائیں گے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. یہ آگے اس کو پڑھیں یہاں سے. اقرأ فی الکتاب، میں کتاب سے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے جی. اقرأ، اقرأ فی الکتاب. اچھا یہ ڈفرینس کیا ہے اس میں، اقرأ اور اقرأ؟ اقرأ میں پڑھتی میں ہوں، پڑھتی ہوں. اقرا تو پڑھ. اقرأ پڑھو، پڑھو یا تو تو پڑھ پڑھو؟ جی، تو تو پڑھ. پڑھو. فی الکتاب کتاب ہے. تو کتاب سے پڑھ پڑھ. جی. اقرأ فی الکتاب، میں کتاب سے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ اوپر جاتے ہیں. اب دوسری بہن پڑھیں. اقرأ میں پڑھتی ہوں. اقرأ فی الکتابی، میں کتاب سے پڑھتی ہوں. افتح الکتابہ، میں کتاب کھولتی ہوں. افتح الکتاب، کتاب کھولو، تم کتاب کھولو. افتح الکتابہ، میں کتاب کھولتی ہوں. اغلق الکتابہ، میں کتاب بند کرتی ہوں.
اغلق الکتابہ کتاب بند کرو، اغلق الکتابہ میں کتاب بند کرتی ہوں۔ صحیح جی، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ یہ یاد رکھیں، اغلقا، صحیح، یہ اغلقا کا معنی ہے کتاب بند کرتی ہوں، میں کتاب بند کرتی ہوں۔ اور اگر جی کتاب یہ کہیں کہ کتاب بند ہوتی ہے تو پھر وہاں پر ہوگا کتاب بند کرنے کا معنی ہوگا یغلق الکتاب، کتاب سوری وہ کتاب ہے۔ یغلق الکتاب، کتاب خود بہت بند ہوتی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے یہ بعد میں آپ پڑھیں گے، یہ جو ہوتے ہیں مجرد اور مزیدن فی، یہ مزیدن فی ہے۔ کیوں کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے۔ جو بہن آپ کو پتا ہے فعل لازم متعدی اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ آغا صاحب پڑھا تھا۔ جی، فعل لازم وہ ہوتا ہے جس میں صرف فاعل ہوتا ہے، مفعول اس میں نہیں ہوتا۔ اور جی فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کے علاوہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ مثلا میں جاتا ہوں یا میں گیا، یہ لازم ہے، اس میں مفعول کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے مقابلے میں نے کھایا، یہ متعدی ہے، اس میں ایک مفعول ہے، معلوم ہونا چیز کیا چیز کھائی میں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ غلہ کا اصل میں فعل لازم ہے، اس کو متعدی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو مزید نفی میں لے جائیں، تب یہ متعدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے نزلہ نازل ہوا، انزلہ نازل کیا، نزلہ نازل ہوا، نزلہ نازل کیا، قرآن میں اس طرح یہ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن نازل ہوا، نزلہ، اللہ نے نازل کیا، ان اللہ انزلہ، اللہ نے نازل کیا اسے۔ پھر بھی دوبارہ عرض کرتا ہوں، جہاں سمجھے کہ مشکل ہے تو اس کو زیادہ ٹینشن نہ لیں، اور صرف اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض نقطے ایسے ہوتے ہیں، کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں، اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو کوئی بہت اچھا ہے، نہ بیٹھیں تو یہ آگے ہم پڑھیں گے ان کو، انشاءاللہ۔ جی جی۔ لازم و متعدی کو تھوڑا ذہن نشیر کریں، آگے یہ آئے گی بیس تو تاکہ آپ کے ذہن میں ہو۔ اضع الکتاب علی المنضدۃ، میں کتاب میز پر رکھتی ہوں۔ صحیح ہے جی، بہترین ہے۔ ضع الکتاب علی المنضدۃ، کتاب میز پر رکھو۔ اچھا، اس میں آپ بتا سکتی ہیں اعضاء میں جو ہے اس کا مادہ کیا ہے، روٹ کیا ہے، اس کا اصل میں کیا ہے؟ یہ واو زا زواد ہاں جی، وضع سے ہے، وضع۔ جی وضع واز وادائی۔ اور یہ ایک قاعدے کے تحت یہاں سے واو ہٹ گئی ہے، واو حذف ہو گئی ہے، قاعدہ ہے، بعد میں ہم اس کو پڑھیں گے قاعدے کو کہ کس بنیاد پر واو جو ہے یہاں سے ہٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں وضع یضع، جب یہ وضع مضارع میں آتا ہے تو اس میں سے کیا ہے، واو ہٹ جاتی ہے، جس طرح وضع کی طرح وقع، وقع یقع، ٹھیک ہے، اور وہاں بھی واو ہٹ جاتی ہے۔ اور یہ قانون لاگو ہوتا ہے کس میں، مثال میں، یعنی ایسے ورڈز جن کے شروع میں جس کی واو فعل کیا ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، حروف علہ میں سے ہوتی ہے، واو یا ہو یا الف ہو، تو وہاں سے وہ جب مضارع میں آتا ہے تو وہ اس کا جو حرف علہ ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ اسے جس حروف میں، جس ورڈز میں حرف علہ، اسے معطل کہتے ہیں، اور معطل کی تین قسمیں، معطل واوی ہے یا معطل فا ہے یا معطل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، لام ہے۔ یہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے اس کو جی۔ اجوف کو ناقص کہتے ہیں ان کے، جو اس کو جو معطل الفا اسے اجوف کہتے ہیں، جو معطل اللام اسے ناقص کہتے ہیں۔ جیسے صحیح۔ کالا، یہ معطل واو ہے، یہ اجوف ہے۔ یا جیسے مثلا قضا، قضا رب کا، قضا وہاں پر کیا ہے، یہ معطل اللام ہے، اسے ناقص کہتے ہیں۔ جی جی، آگے پڑھیں جی۔ ضع الکتاب علی المنضدۃ، کتاب کو میز پر رکھو، یہ آگے اس کو آگے بڑھائیں سیم ہے، اضع الکتاب علی المنضدۃ، میں کتاب جی، میز پر رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، افتح الغلاف، میں لفافہ کھولتی ہوں، یہاں پہ صحیح ہوگا۔ جی صحیح ہے، کھولتی ہیں جی، افتح، صحیح جی۔ خذ الرسالۃ یا بکر، یا بکرو، جی۔
इसे अगर आप कहें खत ले लो, ए बकर खत ये ले लो। खत ले लो, ठीक है, बेहतरीन। इफ्तहिल गिलाफ, लिफाफा खोलो। ठीक है जी। इक़रा रसालत, खत पढ़ो। खत पढ़ो जी। जी अब दूसरी अक़रा, जी काफी, आप इकरा, इकरा रसालत, खत पढ़ो जी। अभी यहाँ से जी, यहाँ से दूसरी बहन पढ़े। आखुज़ु रिसाला, मैं खत लेती हूँ, पकड़ती हूँ। अक़राउ रिसाला, मैं खत पढ़ती हूँ। सही जी, आई खत पढ़ती हूँ। आगे आखुज़ु रिसाला, ये पहले डॉट्स क्यों डाले हैं इसके? ये डॉट्स इसने डाले हैं ये दरमियान फासला रखने के लिए, ओके। कोई और वजह नहीं खास। आखुज़ु रिसाला, मैं रिसाला पकड़ती हूँ, लेती हूँ। अफ्ताहुल गिलाफा, मैं गिलाफ खोलती हूँ, लिफाफा खोलती हूँ। अक़राउ रिसाला, मैं खत पढ़ती हूँ, रिसाला पढ़ती ये हूँ। डॉट्स इस वजह से भी मुमकिन हो सकते हैं कि इसने ऑर्डर दिया, इसने कहा कि मैं ऑर्डर तुम्हारा कबूल कर रही हूँ, ठीक है। सही। उसने कहा खुद रिसाला या बकर, बकर रिसाले को, इस खत को पकड़ो, उसने कहा मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। सही। अब नीचे आ गए इसकी वोकेबलरी। रिसाला का क्या माना जी? खत। लेटर अपना, ये और कौन से लफ्ज इस्तेमाल होते हैं रिसाले के लिए? नामनिगार कह सकते हैं, या ये अखबार for example, नहीं, रिसाला जो है इसको अरबी में मकतूब कहते हैं और किताब। किताब। ओ या ओके, अरबी में सही है। जी जी। मगर गिलाफ का अभी तो आका साहब, वो तो कह रहे हैं अरबी के अदब के माहिरीन के सिनोनिमर होते ही नहीं है इसके अंदर। जी, ये वो सिर्फ ये वो जब आप गहरे अरबी में जाएंगे ना, आप कोई मसलन कोई लिटरेचर लिखना चाहते हैं, शेर व शायरी करना चाहते हैं, एक हाई क्लास का एडवांस, उस मामले में होगा। यहाँ आप सीखने के लिए कर सकते हैं, मुतरादिफ का लफ्ज जो है वो सीख सकते हैं, ठीक, और आप करना चाहिए सर। वो सिर्फ एक आपको एक हाई क्लास जो है एडवांस अरबी के हवाले से बात की। सही। रसालतुन, जाहिर है ये मकतूबन जो होता है वो हर किस्म का खत हो सकता है। रसालतुन जिसमें कोई खास पैगाम हो, वो ऑफिशियल एडवांस उसमें जो है फिर उनको पता है कहाँ पता किस चल जगह पे कौन सा वर्ड यूज करना इस्तेमाल है। करना है जी, ठीक है। सही। ये यहाँ जी गिलाफ, लिफाफा। आखुज़ु, मैं पकड़ती हूँ। मैं पकड़ती हूँ, ठीक है जी। आज यहाँ पर इतना ही काफी, हम थोड़ा ग्रामर पे काम कर लें। अच्छा जी, आप सुनाएं ज़राबा की 6 पहली गिरदानें। आका साहब, मुझे कह रहे हैं आप? जी जी। फिल्म गायब मुजक्कर बिना ज़राबा, जी गायब मुजक्कर वाहिद है ज़राबा। नहीं, आप और सिर्फ करें इस तरह, ज़राबा ज़राबा ज़राबू, सही। ज़राबत, ज़राबा, जी, ज़राबा ज़राबा ज़राबू, ज़राबत ज़राबता ज़रबना। ठीक है जी। अब जी। दूसरी पेन आप नसरा से करें, नसरा से यही गर्दान करें। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरथा, नसरना। से नसरता नसरना। अब फिर दोबारा आप जो है वो करें ज़लामा, जो है वो इसकी गर्दान करें, पहले जिस बहन ने किया था। जी, ज़लमा ज़लमा ज़लमू, लेकिन इसका मानी बता दें। जुल्म करना होगा। ज़लामा उस एक आदमी ने जुल्म किया, सही। उसने जुल्म किया, ठीक। और ज़लमा ज़लमा ज़लमू, ज़लमत ज़लमता ज़लमना। ज़लमत की बात क्या है? ज़लमता, नहीं, ज़लमता, ज़लमता नहीं है, ज़लमता, जी, ज़लमता। ज़लमता, अब ये ज़लमता। ज़लमता कह देंगे, माना तब्दील हो जाएगा। सही, ज़लमता। ज़लमना। आज हम आगे 6 आपको मजीद सीखे सिखाते हैं। मैं आपका व्हाइट बोर्ड निकालता हूँ यहाँ पर। अगर साहब, एक आपने कुछ सीखे दिए थे लास्ट वीक कि हम उसे प्रैक्टिस कर ले। उसमें एक सीखा था अलीमा का। तो अलीमा का मानी जो है वो जानना बनता है कि सिखाना बनता है? जानना। जानना, सिखाना नहीं होता, वो अल्लमा होता है, सिखाना। जी। अल्लामा तशदीद के साथ। तशदीद के साथ तशदीद के सिखाना साथ। होता है। जी। अलिमा सीखना। इसी तरह दरसा दर्स पढ़ना, दर्रसा
पढ़ाना, तदरीस करना। जी अब हम आगे चलते हैं जी। ये देखें, सॉरी, ये ज़राब्ता, ये ज़राब्ता, ठीक है जी। ज़राब्ता, तू एक आदमी ने मारा। ज़रबतुमा, 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 ज़रबतुम, ज़रबतुम, ठीक, ज़रबतुम, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, तूने मारा, तुम दो मर्दों ने मारा, तू मर्द ने मारा, तुम एक मर्द ने मारा। ज़रबतुमा, तुम दो मर्दों ने मारा। ज़रबतुम, तुम सब मर्दों ने मारा। ज़रबते, सॉरी, ज़रबते, ये सेम होगा ज़रबतुमा, ये नीचे आ जाएगा। ज़रबतुन्ना, ज़रबतुन्ना, ये 6 सीखे हैं, ठीक है जी। ज़रबतुन्ना, ये आपने नोट कर लिए हैं ये। अब आप याद रखें, ये मैन जो सीखा था वो ज़र्ब था, ज़र्ब, और उससे सारे बने। उसमें कुछ चीजें, कोई वजन तब्दील किया जाता है, कुछ चीजें ऐड की जाती हैं, बन जाते हैं। देखें, असल में ये था ज़रबुन, ज़रबुन, इसको मादा भी कहते हैं, ये मादा है, और दूसरे अल्फाज में एक और उन्वान से इसे मस्तर भी कहते हैं। यानी ये सारे सीगे जो हैं, माजी के सीगे सारे, ये बनते हैं किससे? मस्तर से बनते हैं, जो ज़र्ब है इसका मस्तर। और हर जो सीगे हैं उनका मुख्तलिफ है, मुमकिन है मस्तर उनका मुख्तलिफ हो जाता है, हो सकता है। जैसे ये इल्म है, इसका मस्तर आलिमा का, इसका मकसद दर्स है, दरासा, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ मसादर। अब सवाल ही पैदा हो सकता है कि हम माजी के सीगे से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्यों कि ये जो मस्तर होता है इससे माजी बनता है, और फिर उससे आगे मुजारे बनता है, इसलिए हम माजी का सीगा शुरू करते हैं। और एक और चीज, अब सवाल ही पैदा होता है कि ये हम ने ये गायब से क्यों शुरू किए हैं, ज़राबा से क्यों शुरू किए हैं? यानी इसकी क्या वजह है? सार्फ में गायब से शुरू करते हैं, नाह में हम मुतकल्लम से शुरू करते हैं, उसकी वजह कोई बता सकता है? बहनों में से कोई बता सकती है? मौलाना साहब मुझे नहीं पता। हम सार्फ, ग्रामर की दो किस्में हैं अरबी में, एक है नाव जो जुमलों से मुताल्लिक होती है, एक है सार्फ जो वर्ड्स से मुताल्लिक होती है। सार्फ में हम गायब से शुरू करते हैं और माजी से शुरू करते हैं, नाव में हम मुतकल्लम से शुरू वजह उसकी ये क्योंकि
مصدر سے جو چیز سٹارٹ ہوتی ہے، مصدر سے جو چیز بنتی ہے، سب سے پہلے مصدر ہے، اس کے بعد فعل آتا ہے. مصدر جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ غائب کا صیغہ ہوتی ہے، اس لیے ہم صرف میں غائب سے شروع کرتے ہیں، ضربہ سے. ٹھیک ہے جی. لیکن نحو میں ہم متکلم سے، کیونکہ وہاں بات ہوتی ہے جانکاری سے متعلق بات ہوتی ہے، معرفت سے متعلق بات ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، پھر جو سامنے کھڑا ہوا اس کو جانتا ہے، پھر جو تیسرے نمبر پر غائب کو جانتا ہے. اس وجہ سے نحو میں ترتیب اس حوالے سے ہوتی ہے، صرف میں اس حوالے سے ہوتی ہے. یہ ضربا، میں تو ایک تو اعراب لگانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر، اگر مجھ سے لگ جائے اعراب، نہیں لگ رہا جی، 2 منٹ. ہاں اس میں نہیں، فونٹ نہیں ہے اعراب کا نا. ضربا صرف آپ خود نوٹ کر لیجیے گا، ضربا، ضربو. ٹھیک ہے نظر نہیں آ رہا مجھے سے. جی. آپ کچھ لکھ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا مجھے تو. ابھی دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ نہیں، اچھا مجھے نہیں شیئر. دکھائی دے رہا. جی مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے. دوسری بہن کو بھی دکھائی نہیں دے رہا؟ نہیں آغا صاحب دکھائی نہیں دے رہا کچھ بھی. اچھا بورڈ ہے مگر تحریر نہیں ہے. تحریر نہیں ہے؟ جی بورڈ ہے، تحریر نہیں ہے. اچھا میں بھی دیکھتا ہوں. یہ ابھی ہے تحریر؟ جی صحیح. ابھی تک ہم نے کیا ہے، اس کے 12 صیغے سیکھ لیے ہیں. ضربا، ضربو، سوری، ضربا، ضربو، ضربت، ضربت، ضربتا. ضربنا، ضربنا. اس طرح دوسرے 6 آپ نے لکھنا ہے جو آج لکھائے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے جو آپ کو پہلے میں نے جو ورڈ دیے تھے نا، انہیں سے وہ دوسرے 6 بھی بنائیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو 14 صیغے آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو عربی میں کسی حد تک جو ہے وہ جانکاری حاصل ہو جائے گی گرامر کی. اور گرامر آدھے سے زیادہ کام جو ہے وہ گرامر کرتی ہے عربی میں. ٹھیک ہے جی. آج کا یہ درس یہیں تک، ٹائم ہمارا جو ہے وہ اوور ہو گیا ہے. تو کوئی سوال ہو تو ابھی شارٹ ہم جواب دے سکتے ہیں، ورنہ نیکسٹ میں انشاءاللہ. جزاک اللہ آغا بہت صاحب، بہت مہربانی شکریہ. آغا صاحب. ٹھیک ہے. التماس دعا اللہ جی. حافظ. اللہ حافظ.